السلام علیکم کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ تمام عزیز پیارے دوستوں اور چینل پر نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس خوفناک سٹوری کا پہلا حصہ نہیں دیکھا وہ پہلے اسے دیکھ لیں تاکہ وہ سٹوری کو اچھی طرح انجوائے کر سکیں۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ مجھے ٹاسک کی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی قلعے کے مشرقی کمرے میں جاؤں گا اور چپے چپے کو ٹھونک بجا کر دیکھوں گا۔ اسی سوچ بچار میں رات کے 2 بج گئے اور مجھ پر ہلکی ہلکی غنودگی طاری ہونے لگی۔ میرا کمرہ قلعے کے اس حصے میں واقع تھا جو زمانے کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ اس راہداری میں کھلتا تھا جسے ٹاسک نے پکچر گیلری کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا۔ آئرلینڈ کے پرانے وزیروں، شہزادوں اور شہزادیوں کی بہت سی تصویریں جن کا رنگ و روغن اور نقوش مدھم پڑ چکے تھے اس گیلری میں سجی ہوئی تھی۔ تصویروں کے گرد لمبی لمبی سفید موم بتیاں روشن کی گئی تھیں۔ ان کی کپ کپاتی جھلملاتی روشنی جب تصویروں پر پڑتی تو وہ اور بھیانک نظر آتی۔ اس گیلری کے آخری سرے پہ ایک اور دروازہ تھا جو قلعے کے مشرقی حصے کی طرف کھلتا تھا۔ آصف زدہ کمرے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 50 فٹ لمبی ایک اور راہداری عبور کرنی پڑتی تھی۔ اگر پکچر گیلری اور اس راہداری کے دونوں دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں تو مشرقی حصے میں پیدا ہونے والی آواز میرے کمرے تک آسانی سے نہ آ سکتی تھی۔ لیکن ٹھیک 2 بجے جب میں نے ساز کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز میرے بالکل قریب غالباً پکچر گیلری میں سے آ رہی ہے۔ یہ ساز ایسا تھا جیسے عرب کے صحراؤں میں بطوطہ بجاتے ہیں۔ یہ ساز بجانے والا یقیناً ماہر فن تھا کیونکہ چند ہی لمحوں میں مجھ پر خود فراموشی کی سی کیفیت چھانے لگی، اور جس طرح سانپ بین کی لے پر مست ہو جاتا ہے میرا بھی یہی حال تھا۔ رات کے 2 بجے اس آصف زدہ ویران قلعے میں کسی نامعلوم ہستی کے ساتھ بجانے سے مجھ پر دہشت اور خوف کا جو غلبہ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہ ہوا۔ اس کے برعکس دل میں ایک عجیب سی فرقت کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو گیلری میں روشنی نظر آئی، لیکن یہ روشنی موم بتیوں کی نہ تھی۔ دروازہ کھلتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز پیچھے ہٹ کر گیلری کے دوسرے دروازے سے آ رہی ہے۔ یک لخت گیلری میں جلتی موم بتیاں بجھ گئیں اور گیلری تاریکی میں ڈوب گئی۔ میں نے کمرے سے برقی ٹارچ اٹھائی اور باہر آیا، مگر ٹارچ روشن نہ کی، بلکہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیلری کے دوسرے دروازے پر جا پہنچا، اور یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آواز اب آصف زدہ کمرے کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رینگ رینگ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر کان کواڑ سے لگا دیے۔ بلا شبہ ساز بجانے والا اندر ہی تھا۔ میں نے اچانک کھڑا ہو کر دروازے پر لات ماری۔ ایک شور کے ساتھ دروازہ کھلا اور دوسرے ہی لمحے میں نے ٹارچ روشن کر دی۔ آواز رک گئی۔ میں نے دیکھا کمرہ خالی ہے۔ ٹارچ کی روشنی کمرے کے تمام گوشوں کو منور کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے اور یہاں کوئی آواز کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایسا ہولناک سناٹا اعصاب کو چیرتے ہوئے روح زخمی کیے دیتا تھا۔ آوازوں کا یکدم ٹھہر جانا یقیناً کسی خطرے یا نئے کرشمے کے ظہور کی علامت تھی۔ میری چھٹی اس بتاتی تھی کہ اس خاموشی میں بھی کوئی بھید ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کمرے کی اعصاب شکن خاموشی دور ہو اور یہاں سے وہی چیخنے چلانے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ خاموشی تو آوازوں سے کہیں زیادہ بھیانک اور پرخطر ہے۔ یک میرے اندر جوش و خروش کی ایک ناقابل برداشت لہر نمودار ہوئی۔ میں نے جلتی ہوئی ٹارچ دیوار کے ساتھ رکھ کر کمرے کا چکر لگایا اور پاگلوں کی طرح دیواروں پر گھونسے مارنے اور پیروں سے فرش بجانے لگا، لیکن سنگین دیواروں اور فرش کے اندر سے کوئی آواز نہ نکلی۔ جنوبی دیوار پر بہت بڑے آتش دان کے دائیں بائیں کھڑکیاں تھیں۔ میں نے اپنے بال اکھاڑے اور لعاب ذہن کے ذریعے کھڑکی کے بند کواڑوں پر چپکا دیے۔ اگر اس خوفناک ڈرامے کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہو تو کھڑکی کھلنے سے پتہ چل جائے گا۔ کھڑکیوں سے فارغ ہو کر میں آتش دان کو دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ کمرے کی لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے یہ آتش دان یقیناً بہت بڑا تھا۔
میں نے ہاتھوں کے گز سے پیمائش کی، 7 ہاتھ لمبا اور 3 ہاتھ چوڑا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، آتش دان کے اندر گھسا اور گردن اوپر کر کے چمنی کی طرف دیکھا۔ چمنی اتنی اونچی اور تاریک تھی کہ ٹارچ کی روشنی اس کا پورا نقشہ دکھانے سے قاصر تھی۔ درمیان میں ایک چھوٹا رسہ لٹکا نظر آیا، جو آگ میں جھلسنے یا وقت گزرنے کے ساتھ چھوٹا اور گسیدہ ہو چکا تھا۔ آتش دان کی دیوار کے ساتھ لوہے کی کئی مضبوط کڑے گڑے ہوئے تھے، اور ان کڑوں کے ساتھ 2-2 فٹ لمبی آہنی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان زنجیروں کا کیا مقصد ہے۔ پھر سوچا کہ دن کی روشنی میں اس چمنی کا معائنہ کروں گا۔ اچانک آتش دان کے اندر میری نظر ایک چیز پر پڑی، جس پر نظر پڑتے ہی خوف سے میرا روما لرزنے لگا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی سلاخ تھی جو آتش دان کی آگ کو ریدنے میں مدد دیتی تھی، جس کے ایک سرے پر ہتھی لگی ہوئی تھی، اور اس ہتھی پر تازہ سرخ خون جمع ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ لگائے بغیر چپ کر دیکھا۔ خون نہ صرف ہتھی پر جمع ہوا تھا، بلکہ سلاخ کے نچلے اور درمیانی حصے پر بھی موجود تھا۔ یہ سلاخ پہلے اس کمرے میں موجود نہ تھی۔ میرے ذہن میں طرح کے سوالات ابھرنے لگے۔ اس سلاخ کو کون یہاں لایا اور کس راستے سے؟ اور وہ کمرے میں کس وقت داخل ہوا؟ دروازہ تو باہر سے مقفل رہتا ہے، آنے والا یقیناً کھڑکی یا چمنی کے راستے آیا ہوگا، اور یہ خون ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے سلاخ پہ لگایا ہوگا۔ یہ سوچ کر میرا دل نادیدہ دشمن کے لیے نفرت اور حقارت سے بھر گیا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، معلوم ہو گیا دوستو، تم کتنے پانی میں ہو۔ تم خون لگانے والی یہ حماقت نہ کرتے تو شاید میں تمہیں بھوت سمجھ لیتا، مگر اب نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم میری آواز سنتے ہو تو جان لو تمہارا مقابلہ ٹاسک سے نہیں کارنیکی سے ہے۔ میں نے وحشیانہ انداز میں ٹیکا لگایا، اور مجھے یوں لگا جیسے کمرے کا ایک ایک پتھر مجھے گھور رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی دیوانگی کا احساس ہونے کے باوجود میں چیخنے پر مجبور تھا۔ کمرے کا پرہول سناٹا میری روح میں سرایت کرنے لگا۔ میں بفرے ہوئے جنگلی سانڈ کی طرح کمرے میں پھرنے لگا۔ ڈر گئے ہو؟ اب اپنا ساز کیوں نہیں بجاتے؟ لو، خوب زور سے چیخو۔ تمہارے اس رونے اور چیخنے سے ٹاسک اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ میں بے دم ہو کر آتش دان کے پاس رکا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ میرا جسم پسینے سے تر تھا۔ اسی جوش کے عالم میں نے لوہے کی خون آلود سلاخ اٹھا لی۔ سلاخ کو چھوتے ہی جیسا بھونچال آ گیا۔ کمرہ اچانک بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خوفناک آوازوں کی برچیاں چاروں طرف سے مجھ پر چل رہی ہوں۔ میں نے سلاخ کو فرش پر دے مارا۔ لوہے کی مضبوط سلاخ شیشے کی طرح زمین پر گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس کے اندر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں نے کمرے سے باہر چھلانگ لگا دی، دروازہ دھماکے سے بند کیا اور دوڑتا ہوا اپنی خوابگاہ کی طرف چلا آیا، مگر گیلری کے سرے پر کسی سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ کارنیکی! میں نے ٹاسک کی آواز سنی۔ اس نے مجھے سنبھالا، اپنے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور لپک کر پانی کا گلاس لایا۔ پانی پی کر میرے ہوش ٹھکانے آئے، اور میں نے ٹاسک کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ بھی خوف کے آثار تھے، لیکن اس نے بے پرواہی سے کہا، خواہ کچھ بھی ہو، میں شادی تو اسی قلعے میں کروں گا۔ تم اب سو جاؤ۔ اس نے خواب آور گولیاں نکال کر مجھے کھلائی، اور میں جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے روز ٹاسک کے ساتھ حسیب زدہ کمرے میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کمرہ پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا، البتہ سلاخ آتش دان میں پڑی تھی، لیکن اس پر نہ خون کے دھبے تھے اور نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکیوں پہ جس طرح بال چپکائے تھے وہ اسی طرح چپکے ہوئے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں ٹاسک کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں پھر اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس مرتبہ میں نے سیڑھی لگا کر اس کی چھت اور دیواروں کے افقی کونوں کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا، مگر کچھ پتہ نہ چلا کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ شام کو ٹاسک کمرے میں داخل ہوا تو بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ مس ڈونی کے دل سے کمرے کی پراسرار آوازوں کا ڈر نکال آیا ہے۔ ٹاسک نے اسے جھوٹ موٹ مطمئن کر دیا کہ وہ آوازیں بدروحوں کی نہیں بلکہ چمنی کے اندر سوراخ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اب یہ سوراخ بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ اگلے اتوار کو مس ڈونی سے شادی کرنے والا تھا۔
میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جلد بازی سے کام نہ لو، کیونکہ آوازیں دوبارہ رات کو سنائی دیتی ہیں۔ اگر مس ڈونی نے سن لیا تو وہ تمہیں دغا باز سمجھ کر نفرت بھی کرنے لگے گی۔ بات تو ٹھیک ہے، بہرحال شادی ہو جانے کے بعد ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ خیر تم بتاؤ، ان آوازوں کا راز تلاش کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ میں اس قلعے کی تاریخ کو جاننا چاہتا ہوں۔ یہ قلعہ کب سے حسین زدہ مشہور ہوا، اور یقیناً یہ سب کسی عمر رسیدہ بزرگ کو ہی پتہ ہوگا جو پہلے کبھی اس علاقے میں رہتا ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ لیکن ایسا آدمی تم کہاں ڈھونڈو گے؟ یہاں سے قریبی آبادی بھی 7 میل دور ہے، ٹاسک نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا اور اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اگلا دن بخیر و عافیت گزر گیا۔ ٹاسک کہیں گیا ہوا تھا۔ شام کو جب سورج غروب ہوا تو ٹام نے مجھے بتایا کہ مس ڈونی ٹاسک کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ قلعے کے اندر آنے کو تیار نہ تھی، لیکن ٹاسک اسے سمجھا بجھا کر قلعے کے اندر لے آیا ہے۔ میں نے اس گھوڑا گاڑی والے کو روک رکھا ہے، چند ضروری چیزیں شہر سے لینی ہیں، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، تم یہیں ٹھہرو، شہر میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے ٹام سے ضروری اشیاء کی فہرست لی اور قلعے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا شاید شہر میں کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو اس قلعے کے متعلق تمام تاریخی معلومات ہوں۔ جب میں قلعے سے تھوڑا دور پہنچا تو بگی کے کوچوان نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں اس منحوس عمارت سے صحیح سلامت نکل آیا۔ میں نے چونک کر کوچوان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک معمر بزرگ تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور بولا، آپ نے اس عمارت کو منحوس کیوں کہا؟ کیا یہ قلعہ حسین زدہ ہے؟ تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا میرے بیٹے، کوچوان نے حیرت سے بھویں سکیڑی، پھر وہ یکایک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد رک کر بولا، میری عمر 70 برس ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے بزرگوں سے سنتا آیا ہوں کہ یہ قلعہ ہر سال کسی نہ کسی آدمی کی جان لیتا ہے۔ تم نے اس قلعے کے مشرقی حصے سے بلند ہوتی آوازیں نہیں سنی، جیسے کوئی آگ میں جلتا ہوا چیخ رہا ہو؟ تم نے سالوں کی آوازیں بھی شاید سنی ہو، صدیوں سے اس کی روح انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔ کس کی روح؟ میں نے بے صبری سے دریافت کیا۔ ایک شہزادے کی، جو آج سے کئی 100 سال پہلے اس قلعے میں رہنے والی ایک شہزادی سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس قلعے کو بنوانے والا بادشاہ شہزادے کے باپ کا جانی دشمن تھا۔ شہزادہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادنا ملازم کا بھیس بدل کر محل میں آتا اور شہزادی سے مل کر چلا جاتا۔ ایک رات پہرے داروں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو قلعے کے مشرقی حصے میں قید کر دیا اور اسے بڑی اذیتیں دیں۔ پہلے لوہے کی گرم سلاخوں سے اس کا جسم داغا، پھر اس کی آنکھیں نکالی اور ایک رات اسے آتش دان کے اوپر لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کہانی کا دردناک پہلو یہ ہے کہ شہزادی نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نوجوان شہزادے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس نے چیختے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس خاندان سے ضرور انتقام لے گا، اور اس وقت تک اس کی روح کو ابدی آرام میسر نہیں آئے گا جب تک اس خاندان کا ایک فرد بھی اس زمین پر زندہ ہے۔ بگی قصبے میں پہنچی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ تم اپنے دوست کو سمجھاؤ، کوچوان نے ایک بار پھر نصیحت کی، وہ جتنا جلد اس قلعے سے نکل جائے اس کے لیے بہتر ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بابا جی، وہ ایک آئرش لڑکی کے پنجہ الفت میں گرفتار ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے شادی کرنے کے بعد قلعہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے چند رقیبوں سے اس قسم کی شرط لگا رکھی ہے۔ تمہارے دوست نے حماقت کی۔ کون ہے وہ آئرش لڑکی؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا، بس اس کے غیر معمولی حسن کے قصے سنے ہوئے ہیں۔ ٹاسک نے بتایا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا کہا؟ بوڑھا کوچوان چلایا۔ کیا وہی لڑکی تو نہیں جس کا نام مس ڈونی ہے؟ جی ہاں وہی ہے۔ خدا کی پناہ، بوڑھا چلایا۔ دیر نہ کرو، فوراً قلعے کی طرف روانہ ہو جاؤ، تمہارے دوست اور اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ روح کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لڑکی مس ڈونی، میں اسے جانتا ہوں، وہ واقعی اس بادشاہ کی اولاد میں سے ہے جس نے یہ قلعہ بنوایا تھا۔ اسے فوراً قلعے سے باہر نکال لو۔ اس نے مجھے بگی کی طرف دھکیل دیا۔
اف تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا؟ اگر تم آدھی رات سے پہلے قلعے میں پہنچ سکے تو ان کی جانیں بچا سکتے ہو۔ میں نے گھوڑوں کو چابک رسید کیے اور آندھی کی طرح قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ رات انتہائی سرد اور تاریک تھی۔ ابھی بمشکل نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور بجلی کی گرج چمک تیز ہوتی گئی۔ بگی میں جتے ہوئے طاقتور گھوڑے طوفان سے بدحواس ہو کر سر پٹ دوڑنے لگے۔ ہر آن خطرہ تھا کہ گھوڑے ٹھوکر کھا کر اگر گر گئے تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ خدا خدا کر کے بارش فوار میں تبدیل ہوئی۔ گھوڑے بھی دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو چکے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ قلعہ 3-4 میل دور رہ گیا ہے۔ میں بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتا تھا جس کی دونوں سوئیاں ایسا ایسا 12 کے حصے پر جمع ہونے والی تھی۔ 12 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے کہ بگی قلعے کے نزدیک پہنچ گئی۔ قلعے کی سنگین اونچی سیاہ دیواریں مجھے دور سے نظر آئیں اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ بگی کے پہیوں کی آواز اور گھوڑوں کی ٹاپ رات کے ہیبت ناک سناٹے کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے بگی قلعے کے صدر دروازے پر چھوڑی اور دیوانوں کی طرح دوڑتا ٹاسک کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قلعہ معمول سے زیادہ بھیانک اور سوگوار سما پیش کر رہا تھا۔ اچانک ایک لرزہ خیز دھماکہ ہوا۔ پھر انسانی چیخیں بلند ہوئی جن میں بہت سی ملی جلی آوازیں شامل تھیں۔ میرا جسم سن ہو گیا اور پیر جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ قلعے کے مشرقی حصے سے چیخوں اور کیفوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی اور پھر آگ کے نارنجی شعلوں نے اس حصے کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ آگ کیسے لگی، کس نے لگائی، کیسے بجھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو بدن کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا قلعے میں بہت سے آدمی چل پھر رہے ہیں۔ ان میں وردیاں پہننے کے سراغ رساں شامل تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے گرد کھڑے ہو گئے۔ ٹاسک کہاں ہے؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کسی کے سسکیاں لینے کی آواز سن کر میں نے گردن گھمائی تو ٹام ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پولیس افسروں کے ساتھ قلعے کے مشرقی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسیب زدہ کمرے کے سامنے تماشائیوں کی بھیڑ تھی اور ہر شخص خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر سے گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ مسٹر کارنیکی، اپنا دل مضبوط کر کے کمرے میں دیکھیے، شاید آپ اس حادثے پر کچھ روشنی ڈال سکیں، ایک پولیس افسر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں آگے بڑھا۔ آتش دان کے اوپر جلی ہوئی انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ آتش دان کی دائیں جانب مس ڈونی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی پاش پاش اور جسم خون میں لت پت تھا۔ آگ لگنے کے باوجود اسیب زدہ کمرہ جوں کا توں تھا، لیکن رات کے سناٹے میں آنے والی آوازیں ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ شہزادے کی روح نے انتقام لے کر ابدی سکون حاصل کر لیا تھا۔